السلام علیکم دوستو، آج 7 اکتوبر ہے اور آج اہل غزہ کو باقاعدہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اہل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کے درمیان وقفہ آ جاتا ہے، کبھی وہ صلح کی صورت میں، کبھی مذاکرات کی صورت میں، کبھی قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں وغیرہ ساری۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور اسی دوران ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ زیادہ شہادتیں اور زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوا ہے، خصوصاً اہل غزہ کا ہوا ہے۔ اب تک تقریباً الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 45,000 کے قریب اہل غزہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں کثیر تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے یا عورتوں کی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے جذبات کا اظہار کریں، اگرچہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانا بالکل جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کا انتظام کیا گیا، اور اس آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی، کہا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ آگ نظر آتی تھی وہاں تک اس کی تپش جو ہے وہ محسوس کی جاتی تھی، لیکن اس آگ کے اوپر ایک کبوتر جو ہے وہ اپنی چونچ کے اندر تھوڑا سا پانی لے کے اس کے بہت اوپر سے گزرتا، اور اللہ کے نبی کے لیے جو کہ وہ آگ جلائی گئی تھی اس آگ کو ختم کرنے کی کیا کرتا، کوشش کرتا۔ اگرچہ اس کے اس عمل سے اس آگ نے ختم تو نہیں ہونا تھا، اللہ رب العزت نے ویسے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور وہ کبوتر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اور باقی لوگوں کے ہاں بھی ایک مقبول ترین پرندہ بن گیا۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں ہماری مثال تو شاید اس کبوتر سے بھی کم ہے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی درندگی جو ہے وہ غزہ سے نکل کر اور بھی دائیں بائیں علاقوں میں پھیل چکی ہے۔ اس وقت اسرائیل کی درندگی جو ہے وہ لبنان اور یمن کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جہاں پر یہ ایک بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی، وہاں پر ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ خاص طور پر اگر ہم اہل غزہ کو دیکھیں تو ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے، بڑے تو بڑے، ان کے چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہو گئے، ان کے وہ بچے جو زخموں سے لدھڑے ہوتے ہیں، ان کے وہ بچے جن کے والدین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔ کافی ساری ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں مختلف اوقات میں، ہم سب لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک بچے کی ویڈیو آئی، وہ زخمی حالت میں چور تھا اور اپنے بالکل آخری وقت میں تھا، جس کو ہم نزع کی کیفیت کہتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے والد کو کہتا تھا کہ یا میرے بابا جانی مجھے جنت کے محل نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جہاں پر خوش آئند ہے، لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کا دفاع اور اسرائیل کو سپورٹ اہل کفر نے کیا ہے، اس طرح اہل غزہ کا دفاع یا اہل غزہ کو سپورٹ اہل اسلام نے، عالم اسلام نے نہیں کیا۔ یہ ایک بات حقیقت ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور وہ اپنے پاس بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ایٹمی حوالے سے اگر ہم کہہ لیں، ہتھیاروں کے حوالے سے اگر ہم کہہ لیں، معاشی حوالے سے ہم کہہ لیں، دنیا کفر کے ایک کثیر ممالک، ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو مسلمان ممالک سے اشیاء کی خرید و فروخت کرتی ہے۔ اگر ان کے اوپر بھی کسی قسم کا قدغن ہوتا، کوئی رکاوٹ ہوتی، کسی قسم کا بھی وہ سٹینڈ لیا جاتا، تو شاید کافی حد تک جو ہے وہ نتائج بہتر ہوتے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم جب حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں۔ کم از کم ہم تمام معاملات میں، خواہ اس موضوع کو دیکھ لیں یا اپنے اندرونی سیاسی معاملات کو دیکھ لیں، ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس اندرونی سیاسی معاملات کی بات کر لیں تو ہم دوسرے لیڈر کو کوستے رہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، حکمران یوں کرتے ہیں،
اور جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جبکہ اگر انہیں احساس نہیں ہے تو ہمیں تو احساس ہونا چاہیے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں اور اپنے تک جو ہے اپنی صلاحیت تک جو کتنا کر سکتے ہیں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس پر اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو وہ ہم اٹھاتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے محمد بن قاسم ہے، ہاں جی، وہ عراق سے تشریف لے آئے یہاں پہ سندھ پہ 2 بچوں کی آواز، اور یہاں پہ آ کر انہیں باقاعدہ جنگ لڑی اور علاقے کو فتح کیا۔ تو ہماری سابقہ تاریخ ایسی ہے، لیکن اب ہم صرف وہ، جس طرح اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کا نام تو لیتے ہیں بڑا فخر کرتے ہوئے، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ تو میں اصل یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ حکمرانوں کا کیا کام تھا، انہوں نے کیا کیا، قطع نظر اس سے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے تھے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو میں اس سے پہلے اپنی نجی مجالس میں بھی کئی مرتبہ میں نے کہا، تو آج میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سا جو ہے سوشل پلیٹ فارم، جس کے اندر جو ہے سوشل میدان میں جو نہ ہونے کے برابر ہے، اس پر بھی اپنا یہ آواز اٹھاؤں، اپنے جذبات کا اظہار کروں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز جو ہے وہ گنتی کے چند لوگوں تک شاید پہنچے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس حد تک ہو سکے ہم اس خاص طور پہ اسرائیلی مصنوعات یا وہ مصنوعات، ان ممالک کی مصنوعات جو باقاعدہ اسرائیل کو کھلم کھلا کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کا کم از کم بائیکاٹ تو ہم کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ تو سکتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ بات اگرچہ ٹھیک ہے کہ غیر مسلم سے لین دین جو ہے وہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر ایک چیز ہے اس کو متبادل مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ملتا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں سے وہ چیز لے، اور خاص طور پہ جو وہ غیر مسلم جو اس چیز سے فائدہ حاصل کرتے، اس سے نفع حاصل کر کے آپ کے یہ مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر کیا کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، انہی چیزوں سے پرافٹ حاصل کر کے وہ اس سے اسلحہ خرید کر آپ کی مسلمان بہن بھائیوں کو خون بہاتا ہے، کم از کم تو اس طرح تو گویا ہم ایک واسطے سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے خون بہانے میں شریک ہو رہے۔ اور اسرائیلی مصنوعات کتنی ہمارے گھروں میں گھسے ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے، اگر نہیں پتا تو بڑی آسانی سے انسان جو ہے وہ نیٹ سے سرچ کر کے وہ مصنوعات سامنے آ جائے۔ اس میں صرف اس مثال کے طور پہ کوک کی بوتل ہے، جی KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، جی کولگیٹ پیسٹ ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ ہم ان کا متبادل جو ہے وہ ہر چیز کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہے، ہم ان کا متبادل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور پہ کوستے بھائی فلاں نے کیا نہیں کیا، میں سوال یہ کہ میں کیا کر سکتا تھا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا کام تو میں کر سکتا ہوں نا، کہ میں اس کی وہ مصنوعات جس کو استعمال کر کے، جس سے وہ فائدہ حاصل کر کے میرے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ میں نے کئی مرتبہ جب دوستوں کے سامنے یہ بات کی کہ کوک کی بوتل کو نہ پیوں، کیونکہ انہوں نے FC نے خاص طور پہ چند دن قبل ایک باقاعدہ پروگرام کیا تھا جس کے اندر ان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا اسرائیل کی فوج کو۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوک تو ہمارے یہاں لوکل بنتی ہے، ہمارے اپنے لوگ بناتے ہیں، اگر ہم یہ کوک چھوڑ دیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ ہمارے ہی لوگوں کے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے، تو ایک تو بھئی یہ دھوکہ ہے کسی کے نام پہ کوئی چیز بنانا۔ میری ان بھائیوں سے بھی درخواست ہے جو کوک کے نام پہ کوک بتا رہے ہیں، خدا را آپ اپنے نام سے بنائیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی اشیاء کو خریدیں گے۔ آپ نہ ایسی چیز کے نام پہ چیز بنائیے جو پہلے متنازع ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز اپنی بنا تو اپنے نام سے بنائیے، اس طرح اور بھی بہت لوگوں نے بنائی۔ ٹھیک ہے، بس بات مسائل آ جاتے ہیں کسی چیز میں، لیکن انسان اگر حوصلے سے کام کرے، ہمت سے کام کرے، لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے دیتے۔ تو ایک چھوٹا سا پیغام تھا کہ ہم کیا کریں
جو ہر کام ہر بندہ کر سکتا ہے، جس کے لیے کسی اپنا عہدے کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں اگر ہم جانا ضروری نہیں ہے، یہی بیٹھ کے سارا کام وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں اس شعر پہ، جو کہ نہ تو ہمارا انداز اتنا شوق ہے، تیز ہے، جس طرح ایک انداز ہوتا ہے شور ڈال کے بات کرنی، ایک درد دل ہے وہ آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ امڑ جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام۔